جی، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مرکب اضافی کو، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کو۔ پہلے تو سب سے پہلے اس کی تعریف کی طرف جائیں گے کہ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے گی وہ مرکب اضافی ہوگا۔ پہلے تو بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو مرکب ہے یہ مرکب ناقص کی قسموں میں سے ہے، یعنی مرکب اضافی جو ہے وہ مرکب ناقص ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمیں پہچاننے میں غلطی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ یہ مضاف الیہ ہیں یا موصوف صفت ہیں۔ کبھی کبھی ایسے بھی کوئی جملہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم اس کو پہچان اس کی نہیں کر سکتے، تو اس میں ایک تو اعراب کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی آپ اعراب دیکھ کے پہچان سکتے ہیں۔ اگر دونوں لفظوں کے اعراب ایک جیسے ہیں تو وہ موصوف صفت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر دونوں کے اعراب ایک جیسے نہیں ہیں اور جو دوسرا لفظ ہے اس کے نیچے زیر ہے، جیسے رسول اللہ ہی، ٹھیک ہے، اگر دوسرے لفظ کے نیچے زیر ہے تو وہ مرکب اضافی ہوگا، یعنی وہ دوسرا لفظ مضاف الیہ بن رہا ہوگا، اسی وجہ سے وہ مجرور ہوگا۔ تو یہ تو ایک نشانی ہے مرکب اضافی کو پہچاننے کی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے ترجمے پہ جائیں، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو مرکب اضافی کے ترجمے میں اگر اردو میں کاکی کے کا لفظ آئے تو وہ جو ہے وہ بھی مرکب اضافی ہوتا ہے، یعنی وہ بھی مضاف اور مضاف الیہ بنے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ہم نے کہا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اس میں کے کا لفظ اردو میں استعمال ہوا تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ اور اگر مرکب توصیفی ہوگا تو اس کے دونوں جو مرکب ہیں، دونوں لفظ جو ہیں مرکب کے اندر وہ اعراب میں بالکل ایک جیسے ہوں گے، تو اس وجہ سے اسے ہم کہیں گے مرکب توصیفی۔ اور جس میں دوسرا جز مجرور ہوگا وہ مرکب اضافی ہوگا، اور ترجمے سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو ہمارے پاس آ گیا مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ، یعنی جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اب رسول جو ہے وہ مضاف ہے اور رسول کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بنیادی قواعد ہیں۔ مضاف پہ نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف جو ہوتا ہے اس پہ کبھی بھی دو زبر، دو زیر اور دو پیش نہیں آ سکتی، اور نہ ہی اس پہ الف لام آ سکتے ہیں۔ اچھا، جبکہ اس کے برعکس مضاف الیہ پہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قید صرف مضاف کے لیے ہے کہ مضاف پہ الف لام بھی نہیں آئے گی اور تنوین بھی نہیں آئے گی، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیزیں آئے گی۔ یعنی اگر کسی لفظ پہ آپ نے الف لام لگا دیا تو پھر آپ وہاں پہ تنوین نہیں لگا سکتے، اور اگر آپ نے تنوین لگا دی ہے تو پھر آپ الف لام نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی دونوں میں سے کوئی ایک چیز آئے گی۔ مضاف پہ دونوں نہیں آ سکتی، مضاف الیہ پہ دونوں آ سکتی ہیں، لیکن ایٹ اے ٹائم ایک ہی چیز آئے گی۔ دونوں ہم کہیں کہ الف لام بھی داخل کر دیں اور تنوین بھی داخل کر دیں، اس طرح سے نہیں ہوگا، یا الف لام ہوگا یا تنوین ہوگا۔ جیسے ولد رجل اور ولد الرجل، ٹھیک ہے، ولد الرجل۔ اب دیکھیں الرجل مضاف الیہ تھا اور مضاف الیہ کے ساتھ الف لام بھی لگی ہے، لیکن آخر میں دو زبر کی یا دو زیر کی دو پیش کی تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کریں، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر میں نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے گر جاتی ہے؟ جیسے ہم نے کہا کہ مضاف جو ہے نا وہ اگر تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی دو ہیں، دو کوئی بھی چیزیں ہیں، کوئی شخص ہیں، کوئی بھی ہے، وہ دو ہے، دو کی گنتی ہے، دو چیزیں ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ اگر وہ جو ہے وہ مضاف بن رہا ہوگا تو مضاف میں جو اس کا نون ہوگا وہ گر جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اب ولد ایک ہے، ایک لڑکے کو کہتے ہیں، اور ولدانی اس کی تثنیہ ہے، دو لڑکوں کو کہتے ہیں۔ اب ہم جب نے کہنا ہے کہ ولدانی رجلین، یعنی مرد کے دو بیٹے، ٹھیک ہے۔ اب دو بیٹے جب ہم نے کہا تو ظاہر ہے ہم نے تثنیہ کا صیغہ لانا ہے، تثنیہ لانا ہے، تو ہم نے ولد واحد تھا، ولدان لائے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ تو نسبت ہو رہی ہے مرد کے دو بیٹے، ٹھیک ہے، مرد کے دو بیٹے، تو اب کے کا لفظ آ گیا تو پتہ چل گیا کہ اضافت ہو رہی ہے، اور جو مضاف ہے وہ تثنیہ ہے، یعنی ولدانی ہے، تو جب وہ مضاف بنے گا تو اس کا نون گر جائے گا۔ ویسے تو ہونا یہ چاہیے تھا نا ولدانی رجلن، ولدانی، نون گر گیا۔ کیوں گر گیا؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے اور اضافت میں تثنیہ کا اور جمع مذکر سالم کا جو نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ جمع مذکر سالم کا کون سا نون؟ جیسے آگے مثال دیکھیں، مسلم المدینتی، مسلم المدینتی ہونا کیا چاہیے تھا؟ مسلمون المدینتی۔ مسلم واحد ہے، مسلمانی تثنیہ ہے، مسلمون جمع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جمع سالم ہے۔ تو جب یہ جمع جو ہے وہ مضاف بنیں گے، اب دیکھیں شہر کے مسلمان، اب ہم ترجمہ بھی بتا رہے ہیں اور مدینتی کے اعرابی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے مرکب ناقص ہے، یعنی مرکب اضافی ہے،
تو ہم نے کیا کیا کہ جب مسلموں جمع تھا اور جمع کون سا تھا، جمع مذکر سالم کا تھا، تو اس کا نون بھی گر جائے گا. یعنی سمپل اگر آپ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ مضاف اگر تثنیہ ہوگا یا جمع مذکر سالم ہوگا تو اس کے آخر کا نون جو ہے وہ گر جائے گا. جیسے ولدانی رجلین کی بجائے ولدا رجلین ہوگا، مسلمون المدینتی کی جگہ مسلم المدینتی ہوگا. اچھا، مضاف کے علاوہ بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ تو میں نے بتا دیا کہ مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے. لیکن جو مضاف ہے وہ عامل کے مطابق، اس سے پیچھے اگر کوئی عمل کرنے والا کوئی لفظ جیسے جیسے آتا جائے گا، جو وہ عمل کرے گا وہ اس پہ ظاہر ہوتا رہے گا. جبکہ مضاف الیہ پہ کوئی عمل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مجرور ہی ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہی ہوتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، ہم نے کہا جا غلام زیدن، آیا زید کا غلام. اب دیکھیں غلام زیدن مضاف اور مضاف الیہ بن رہے ہیں. لیکن کیونکہ اس سے پہلے جا عامل آیا، جا کہہ رہے ہیں کہ آیا، کون آیا؟ آنے والا کون ہے؟ غلام زیدن، یعنی زید کا غلام ہے. تو آنے والا آگے فاعل موجود ہے تو غلام جو ہے وہ فاعل کی جگہ پہ ہے. جب غلام فاعل کی جگہ پہ ہے اور آگے کے لیے وہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور ہے وہ کس کی جگہ پہ؟ پیچھے کے لیے فاعل ہے. تو جب یہ فاعل بن رہا ہے تو اس وجہ سے یہ مرفوع ہوگا. اور آگے دیکھیں، رأیت غلام زید، میں نے دیکھا زید کے غلام کو. اب میں دیکھنے والا ہوں، میں فاعل ہوں، اور جس چیز کو میں نے دیکھا وہ زید کا غلام ہے. تو مطلب جس چیز پہ دیکھنے کا فعل واقع ہوا وہ غلام ہے. تو غلام کیا ہے؟ حالت نصبی میں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. جب یہ حالت نصبی میں آیا تو اس پہ زبر آ جائے گی اور آگے کے لیے یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب فاعل بنا تو مرفوع ہو گیا، مفعول بنا منصوب ہو گیا. اسی طرح سے نظرت الی غلام زیدن، میں نے دیکھا زید کے غلام کی طرف. تو الا دیکھیں جارہ آیا، عامل آیا غلام سے پہلے، اور غلام زیدن جار مجرور تھے آپس میں. مضاف سے پہلے جب عامل الا آیا تو اس نے اس کو مجرور کر دیا. مطلب یہ کہ مضاف کے جو اعراب ہوتے ہیں وہ عامل کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. فاعل بنے گا مرفوع ہو جائے گا، مفعول بنے گا منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس طرح سے جو بھی عامل سے پہلے آئے گا وہ بدل جائیں گے اس کے اعراب. لیکن مضاف الیہ کے اعراب کبھی بھی نہیں بدلیں گے. دیکھیں جتنی بھی مثالیں ہیں، جا غلام زیدن، زیدن مضاف الیہ مجرور ہے. رأیت غلام زیدن، مضاف زیدن جو ہے وہ مضاف الیہ یہاں پہ بھی مجرور ہے. نظرت الی غلام زیدن، اس میں بھی زیدن مضاف الیہ اور مجرور ہے. تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. البتہ مضاف جو ہے وہ عامل کے بدلنے سے، جو اس کے پیچھے جو عامل آئے گا اس حساب سے وہ اپنے اعراب جو ہے وہ بدلتا رہے گا. آگے کہہ رہے ہیں کہ ایک ترکیب میں ایک سے زیادہ بھی مضاف اور مضاف الیہ بن سکتے ہیں. ہاں، یہ کوئی اتنا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ایک ہی مضاف ہوگا ایک ہی مضاف الیہ ہوگا، اس طرح سے نہیں ہوتا. جیسے کہ قلم ولدی زیدن، زید کے لڑکے کا قلم. اب اس میں دیکھیں کا کی کا استعمال ہوا ہے، بن تو یہ مرکب ہی رہا ہے. کیونکہ مرکب جب ہم تعریف کرتے ہیں نا تو اس میں ہم کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے. تو دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں اپنی یہ نہیں کہنا کہ اب مرکب ناقص نہیں بنے گا، یہ مرکب اضافی نہیں بنے گا کیونکہ ترجمہ بھی بتا رہا ہے قلم ولدی زیدن. اب دیکھیں قلم مضاف ہے، ولدی مضاف الیہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ مجرور بھی ہے، اور آگے کے لیے وہ مضاف ہے. یعنی جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو کیا کریں گے کہ ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں. یعنی ہم کہیں گے قلم مضاف، ولدی قلموں کے لیے مضاف الیہ، اور آگے زید کے لیے مضاف، اور زیدن مضاف الیہ. یعنی اس طرح سے کر کے بھی یعنی ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیشہ جو ہے ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جو نکرہ دوسری نکرہ کی طرف مضاف ہو نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، یہ نہیں اتنا استعمال ہوتا، اس کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سمپل سی چیز ہے، اردو میں جب پہلے مضاف الیہ پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے. جیسے کہ مرکب توصیفی میں ہم نے دیکھا تھا. اب دیکھیں ماء النہری، نہر کا پانی. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا، نہر پہلے آگے، لیکن عربی میں مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، ماء النہر. اب اس کے علاوہ ہمارے سامنے جو مضاف اور مضاف الیہ کو دیکھنے کی چیزیں ہیں کہ ہم اس کی پہچان کیسے کریں کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. تو اس میں اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے ہمارے پاس کہ دو اسم ہوں، پہلے اسم پر الف لام نہ ہو، دوسرے پر الف لام ہو، تو یہ عام طور پر مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں. وہی والی بات میں نے بتا دی نا آپ کو کہ مضاف پہ تو الف لام کبھی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، مضاف پہ کبھی بھی الف لام اور تنوین نہیں آئے گی، البتہ مضاف الیہ پہ آ سکتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دو اسم آپ کے سامنے ایسے آئے ہیں کہ پہلے اسم پر الف لام نہ ہو، دوسرے پہ ہو، اور یہ عام طور پر مضاف اور مضاف الیہ کی ایک عام سی نشانی ہے کہ پہلے پہ دو اسم ہو، پہلے پہ الف لام نہ ہو، دوسرے پہ الف لام ہو. کیسے؟ جیسے رب العالمین، دونوں جہانوں کا رب. اب اس میں دیکھیں دونوں جہانوں کا رب اردو ترجمہ بھی ہمیں بتا رہا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہی ہے، اور اس کے علاوہ دونوں اسم ہیں. ٹھیک ہے، دونوں اسم ہیں اور دوسرے اسم پہ الف لام بھی ہے. تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پہلی نشانی کیا ہے کہ دو اسم ہو، دوسرے اسم پر الف لام ہو، تو وہ عمومی طور پر جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ ہی بنتے ہیں.
آگے کہہ رہے ہیں دوسرا قاعدہ ہمارے پاس، ہم مضاف مضاف الیہ کی پہچان کیسے کریں؟ کوئی بھی اسم اور اس کے بعد ضمیر آ جائے، کوئی بھی اسم ہو اور اس کے بعد ضمیر آ جائے تو وہ بھی آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں. کیسے؟ جیسے ہے نا قرآن پاک میں علی قلوبہم وعلی سمعہم. اب دیکھیں قلوبہم ان کے دل، کاکی کے کا ترجمہ بھی آ گیا اور شروع میں اسم بھی تھا، اس کے ساتھ ضمیر بھی ملی ہوئی آئی، تو یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بھی مرکب ناقص ہے. یعنی جب ہم نے ترکیب کرنی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے؟ تو اس کی دوسری نشانی کہ اسم ہو اور اسم کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہو تو وہ بھی مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے. آگے ہمارے پاس تیسرا جو قاعدہ ہے، ہم کیسے پہچان کریں کہ یہ مضاف مضاف الیہ کی؟ تو 3 اسم ہوں، جیسے میں نے کہا کہ دو یا دو سے زیادہ مرکب میں اسم ہو سکتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ 3 اسم ہو، پہلے دونوں اسموں پر الف لام نہ ہو، تیسری جگہ الف لام آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں. بات وہی ہے جو پہلے ذکر کی گئی ہے کہ 2 اسم ہو، پہلے پہ الف لام نہ ہو، دوسرے پہ الف لام ہو تو وہ بھی مضاف اور مضاف الیہ کی نشانی ہے. اور اگر 3 اسم ہو اور پہلے 2 پہ الف لام نہ ہو، لاسٹ والے پہ الف لام ہو تو وہ بھی آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے. جیسے من ورقۃ جنت النعیم، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ورقتی جنتی النعیم، اب 3 لفظ ہیں اور آخری والے لفظ پہ الف لام ہے اور تینوں اسم ہے، تو یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے اور ترجمہ بھی بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ کیا ہے، مضاف اور مضاف الیہ ہے. اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 اسم ہوں اور پہلے 2 اسموں کے اوپر الف لام نہ ہو، تیسری جگہ پہ ضمیر آ جائے تو وہ بھی آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے. کیسے؟ مثال دیکھیں گے، پھر اس قاعدے کو ہم دوبارہ دیکھیں گے. کہہ رہے ہیں کہ لقاء یومکم ھذا، اب یہ اس کی مثال ہے، لقاء یومکم ھذا، 3 اسم آئے ہمارے سامنے، لقاء، یوم اور ھذا، اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے 2 اسموں کے ساتھ کے اوپر الف لام بھی نہ ہو اور جو تیسرا اسم ہے نا اس کی جگہ پہ کوئی ضمیر آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف اور مضاف الیہ ہی بنیں گے. جیسے ہم کہیں کہ غسل وجہہ، اس نے چہرہ دھویا، تو اب اس میں دیکھیں غسل وجہہ 2 لفظ ہیں اور ہو ضمیر ہے، مطلب 3 اسم آ گئے نا ہمارے پاس اور تیسرا اسم کیا ہے، وہ ضمیر ہے، تو یہ بھی آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے. اسی طرح سے 4 اسم ہو، پہلے 3 اسموں پہ الف لام نہ ہو، چوتھے اسم پہ الف لام ہو تو وہ بھی آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے. یعنی آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ 2 ہی ہوں گے مرکب میں 2 یا 2 سے زیادہ اجزاء بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر 4 اسم آ رہے ہیں ہمارے سامنے اور پہلے تینوں پہ الف لام نہیں ہے، لاسٹ والے پہ الف لام ہے، تو پھر بھی ہم کیا کہیں گے کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے. جیسے حمامۃ جرعہ حومۃ الجندل، اب اس میں دیکھیں حمامۃ جرعہ حومۃ جندل، اب یہ 4 حروف ہیں، اسم ہیں اور تینوں کو شروع میں الف لام نہیں ہے، لیکن لاسٹ والا الجندل جو ہے اس کے شروع میں الف لام ہے، تو یہ بھی جب ترکیب میں آئے گا تو یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ بنے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہمارے پاس یہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ اسم اشارہ سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے، یہ بھی عام طور پر مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں، بشرط یہ کہ پہلا اسم نکرہ ہو. کیسے؟ جیسے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اب اس میں دیکھیں کہ اسم اشارہ سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے، ھذہ اسم اشارہ ہے، اس سے پہلے کوئی اسم آیا رب، اور رب پہ الف لام بھی نہیں ہے، تو یہ بھی یعنی رب ھذا، تو ربو یہاں پہ مضاف بنے گا اور ھذا پھر مضاف الیہ بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ بشرط یہ کہ پہلا اسم نکرہ ہو، ربا یعنی اس پہ الف لام نہ ہو، اسم اشارہ آئے اور اس سے پہلے اسم ہو اور وہ اسم نکرہ ہو تو وہ بھی آپس میں کیا بنیں گے، وہ بھی مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے. اچھا، اسی طرح سے اسم موصول سے پہلے 2 اسم بغیر الف لام کے آ جائیں تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے. کیسے؟ مثال دیکھیں، مثل ایام الذین خلوا من قبلکم، اب دیکھیں الذین اسم موصول ہے، اس سے پہلے 2 اسم آئے مثل اور ایام، اور وہ دونوں بغیر الف لام کے ہیں تو یہ بھی آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے. مثل ایام الذین، یہ تینوں جو ہیں وہ مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے. یعنی اسم موصول ہو، اس سے پہلے 2 اسم گزر چکے ہوں اور دونوں بغیر الف لام کے آئیں تو وہ بھی کیا بنے گا، آپس میں مضاف اور مضاف الیہ ہی بنے گا. اچھا،
ایک قاعدہ اور مضاف مضاف الیہ کو پہچاننے کا کہ نام سے پہلے کوئی بھی نام ہو، نام سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں، بشرط یہ کہ پہلا اسم جو ہے وہ نکرہ ہو۔ کیسے؟ جیسے رب موسیٰ و ہارون، اب اس میں دیکھیں نام سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم ہو تو ربا جو ہے وہ اسم ہی ہے اور ہے بھی نکرہ، الف لام بھی نہیں ہے اس کے، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نام آ رہا ہے موسیٰ اور ہارون، تو یہ بھی آپس میں یعنی موسیٰ کا رب، دیکھیں ترجمہ بھی ہمیں بتا رہا ہے، اور نام بھی ہے موسیٰ، تو نام سے پہلے جب کوئی اسم آئے اور اس پہ الف لام بھی نہ ہو یعنی وہ نکرہ ہو تو وہ بھی جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ بنے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی مین قاعدہ ہے وہ سمجھنے والی چیز ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کی عدد ہمیشہ مابعد اسم کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یعنی 3 سے لے کر 10 تک کی اگر کوئی گنتی ہے نا ترکیب میں آئی ہے، آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے 3 سے لے کر 10 تک، تو وہ مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے، اور وہ جو اسم ہوتا ہے وہ اس کی تمیز بنتا ہے۔ اب ہم اس کی مثال دیکھیں گے تو قاعدہ پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ اسی طرح سے میاتو اور الفو کا عدد خواہ مفرد ہو یا تثنیہ، یہ ہمیشہ اپنی تمیز کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے 3 سے لے کر 10 تک کا کہ کیسے مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ سبعۃ ایامن 7 دن، ٹھیک ہے، کیونکہ قاعدہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی ہوگی تو وہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوں گے۔ ویسے تو اس میں مضاف اور مضاف الیہ کی نشانی ترجمے میں موجود نہیں ہے، لیکن سبعۃ ایامن، ایامن مجرور ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہاں یہ مضاف الیہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی ہے وہ جملے میں آئی ہے تو وہ کیا بنیں گے؟ وہ مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے، یعنی گنتی عدد اور معدود جو ہے آپس میں اب سبعۃ عدد ہے نا گنتی کا 7 اور یامن معدود ہے جو اس چیز کی گنتی ہے تو وہ مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے۔ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میاتو اور الفین یعنی 100 اور 1000 کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خواہ مفرد ہو تثنیہ ہو اپنی تمیز کی طرف مضاف ہی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے میاتو آمن، تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہی بنیں گے، یعنی 100 کا لفظ اور 1000 کا لفظ یہ اگر جملے میں آئیں گے تو آگے والے لفظ کے ساتھ آگے والا لفظ اس کے لیے مضاف الیہ ہی ہوگا، یعنی جو اس کی تمیز ہوگی نا، تمیز آمن ہے نا، تمیز ہے، معدود ہے، یعنی جس چیز کی گنتی ہوتی ہے اسے ہم تمیز کہتے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ بھی یہ مضاف اور مضاف الیہ بنے گا، 3 سے لے کر 10 تک گنتی اگر آ گئی تو وہ بھی مضاف مضاف الیہ بنے گی۔ اسی طرح سے میتون اور الفن کا عدد جو ہے وہ بھی اپنی تمیز کی طرف جو ہے وہ مضاف ہی ہوتا ہے۔ اچھا، قصور اکثر مضاف ہوتی ہیں، یعنی جیسے ہوتا ہے نا نصف، ثلث، ربع، ٹھیک ہے، یہ بھی اکثر مضاف بنتی ہیں بشرط یہ کہ بغیر الف لام کے ہوں۔ یعنی کل جو کسرے ہیں وہ کتنی ہیں؟ 9 ہے نا، نصف، ثلث، ربع، خمس، سدس اور سبع، ثمن، تسع، عشر، ٹھیک ہے، نصف یعنی آدھا، ثلث تیسرا، ربع چوتھائی حصہ، خمسن پانچواں حصہ، سدس چھٹا حصہ، سبع ساتواں، ثمن آٹھواں، تسع نواں حصہ اور عشر 10واں حصہ، یعنی جتنے جو قصور ہیں یہ بھی مضاف ہوتی ہیں بشرط یہ کہ بغیر الف لام کے آئیں تو یہ بھی جملے میں مضاف مضاف الیہ، جیسے نصف النہاری، ٹھیک ہے، ثلث اللیل، اس طرح اگر کر کے آئے یعنی اس میں قصور ہوں تو وہ بھی مضاف اور مضاف الیہ بنے گا بشرط یہ کہ وہ بغیر الف لام کے ہوں، یعنی جو قصور ہیں ان کے ساتھ الف لام نہ لگی ہوئی ہو۔ اچھا، اب اکثر لفظ ایسے ہوتے ہیں جس میں مضاف اور مضاف الیہ کی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جملے میں جب بھی آتے ہیں نا تو وہ مضاف اور مضاف الیہ ہی بنتے ہیں۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ چند الفاظ ہیں: کلو، بعض، قبل، مع، بین، قدام، خلف، فوق، تحت، دون، نحو، مثل، غیر، اولو، ذو اور عند، یہ جہاں پہ بھی آ جائیں گے نا تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہی بنتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ ابن اور ابنتن کا لفظ دو علم کے درمیان یعنی علمین کے درمیان واقع ہو تو وہ ما قبل کے لیے صفت بنتا ہے اور ما بعد کی طرف وہ مضاف ہوتا ہے، بشرط یہ کہ علمین قول قائل کے لیے معقولہ نہ ہو، کیونکہ دو علمین اگر قول و قائل کے لیے معقولہ ہوئے تو پھر وہ مبتدا خبر بن سکتے ہیں، یعنی پہلا علم مبتدا بن جائے گا اور ابن مضاف اپنے ما بعد کے لیے مضاف الیہ بن جائے گی۔ کیسے؟ جیسے ہے وقالت الیہود عزیز ابن اللہ، عزیز ابن اللہ، ابن کا لفظ دو علمین کے درمیان میں آنا، اب عزیز بھی علم ہے اور لفظ اللہ بھی علم ہے، اس کے درمیان میں ابن کا لفظ آیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ما قبل کے لیے وہ صفت ہے یعنی عزیز ابن، اور ما بعد کے لیے وہ مضاف الیہ یعنی لفظ اللہ مضاف الیہ ہے،
عزیز کیا ہوگا موصوف اور ابنی صفت، موصوف صفت مل کے یہاں پہ ہم مضاف بنائیں گے اور لفظ اللہ اس کی صفت ہوگی، یعنی اس حساب سے اس کی جو ہے وہ ترکیب کی جائے گی. اچھا آگے کہہ رہے ہیں کہ ماں اور من سے پہلے اگر کوئی اسم آ جائے تو وہ بھی مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے. کیسے؟ جیسے جزاء من تزکا. ابھی دیکھیں من جو ہے اس سے پہلے اسم آیا جزا، تو یہ بھی اس کے لیے یعنی جزا مضاف بنے گا اور من جو ہے وہ مضاف الیہ بنے گا. تو یہ کچھ قواعد ہیں جن کو دیکھ کے آپ پہچان سکتے ہیں جملے میں، یعنی آپ کے سامنے کوئی بھی جملہ آیا ہے اور آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ اس میں یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں یا موصوف صفت بن رہے ہیں، تو یہ علامات دیکھ کے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں. اردو کے ترجمے کا میں نے بتا دیا، اردو ترجمہ آپ پہلے کر لیں گے، اس میں اگر کاکی کے کا لفظ آیا تو وہ مضاف الیہ بنے گا. جیسے ہم کہیں عبد اللہ، اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، غلام زید، زید کا غلام. اچھا تو یہ تو مطلب ایک آپ کے لیے نارمل سی نشانی ہو گئی کہ آپ نے ترجمے کے ذریعے اس کو پہچان لیا کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. اور کچھ حروف میں نے آپ کو بتا دیے کہ جو اس میں لگتا تو نہیں یہ مضاف الیہ بنیں گے، لیکن جو کہیں جب بھی استعمال ہوتے ہیں نا تو وہ مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہوتے ہیں. اس طرح سے یوم کا لفظ، ٹھیک ہے، یوم کا لفظ بھی جہاں پہ بھی آتا ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ جملہ بنتا ہے. کیسے؟ جیسے یوم ینفع الصادقین، تو یوم یہاں پہ مضاف ہوگا اور ینفع جو ہے وہ فعل فاعل بن کے اس کے لیے مضاف الیہ بنے گا. یعنی یوم کا لفظ بھی اگر کہیں جملے میں آ جائے تو وہ بھی جو ہے وہ مضاف اور آگے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کے لیے مضاف الیہ بنتا ہے. اور اسی طرح سے ایسے میں نے بتایا نحو کا لفظ، جیسے ہم کہتے ہیں کسی چیز کی مثال دیتے ہیں، مثلو کا لفظ، یعنی مثال کہہ کے پھر یہ اسم کی تعریف ہم نے کی، آگے مثلو اس کی مثال دی، تو مثلو کا لفظ بھی جہاں پہ آئے گا وہ بھی جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ بنے گا. تو یہ ہوتا ہے مضاف، یعنی اضافت کرنا، نسبت کرنا، اور جس چیز کی طرف آپ نسبت کریں گے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اور اس مرکب کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص کی قسموں میں سے ہے، مگر مکمل جملہ نہیں ہوتا ہے، مرکب ناقص ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے، یعنی جس میں اضافت ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف.